میں نے تھائیوں کو دو قبر نما گھڑے کھودنے کا کہا۔ ادھر کیسر کے ساتھیوں نے ان کا ذاتی سامان اکٹھا کیا، چشمے کے پانی سے دونوں کو غسل دیا اور نماز جنازہ کے بعد ان کو قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ کیسر پر بھی اپنے ہمراہ آنے والے ساتھیوں کی ذمہ داری تھی، لہٰذا میں نے اس خزانے سے ان دونوں مرنے والوں کا حصہ ان کے ورثاء کو دینے کا فیصلہ کیا۔ رات تو کبھی کی بیت چکی تھی۔ چائے کے ساتھ ہلکا سا ناشتہ کر کے بوجھل قدموں اور بے دلی کے ساتھ میں نے کیسر کے باقی ساتھیوں کو مسلح ہو کر نگرانی کرنے کا کہا اور تھائیوں کو خزانے کی جگہ کھودنے پر لگا دیا۔ پھاوڑے اور کرالیں تو ہمارے پاس تھی نہیں، لہٰذا بڑے چاقوؤں اور خنجروں سے ہی کھدائی شروع کر دی گئی۔ 10 مربع فٹ جگہ سے چھوٹے بڑے پتھر اور مٹی 4 فٹ سے زیادہ ہٹانے پر ایک بہت بڑا پتھر دکھائی دیا، جس کے چاروں اطراف سے مٹی اور پتھر ہٹا کر اسے ننگا کیا گیا۔ کئی تھائیوں نے مل کر اس پتھر کو ہٹایا تو معلوم ہوا کہ اس پتھر سے ایک دوسرے پتھر میں بنے ہوئے بڑے سوراخ کو ڈھانپ دیا گیا تھا۔ سوراخ تقریباً 1 میٹر گہرا تھا، جس کی تہ میں کھالوں سے بنی ایک بڑی تھیلی تھی۔ ایک تھائی نے سوراخ پر لیٹ کر تھیلی اٹھانی چاہی تو میں نے اسے فوراً روک دیا۔ میں نے یہ سن رکھا تھا کہ خزانے کی حفاظت اور کسی غیر کے اس تک پہنچنے کی صورت میں اسے حاصل نہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ بینکاک سے چلتے وقت میں نے چمڑے کے دستانوں کے 2 جوڑے سردی سے بچاؤ کے لیے خریدے تھے، جن کی اب تک ضرورت نہ پڑی تھی، اور وہ جوڑے ابھی تک میرے سامان میں رکھے تھے۔ میں نے ایک جوڑا اس تھائی کو دیا کہ اسے پہن کر تھیلی کو اٹھائے۔ تھائی نے تھیلی باہر نکالی تو میں نے ایک صاف جگہ اسے کھولنے اور الٹنے کا کہا۔ تھیلی میں غیر تراشے ہیرے اور یاقوت تھے، جن کا وزن تقریباً 1 کلو ہوگا۔ ان میں چند خاصے بڑے ٹکڑے بھی تھے۔ ان کی قیمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ واپسی پر بینکاک میں انہیں فروخت کر کے ہمیں 70 کی دہائی میں 66 لاکھ امریکی ڈالر ملے، جس میں سے 14 لاکھ تھائیوں کو دے کر باقی سب رقم کیسر اور اس کے زندہ اور مرے ہوئے ساتھیوں کلپنا اور مجھے برابر کے حصوں میں 4.25 لاکھ ڈالر فی حصہ آئی۔ تھیلی اٹھانے والے تھائی کے دستانوں کو ہم نے ایک خنجر سے کاٹ کر اس کے ہاتھوں سے علیحدہ کیا۔ محض اپنے شک اور تجربے کی خاطر وہ تھیلی اور دستانے میں نے چاقو سے اٹھا کر ایک جنگلی گلہری پر پھینکے۔ تھیلی لگتے ساتھ ہی گلہری وہیں مر گئی۔ تھیلی پر یقیناً کوئی زہر لگایا گیا تھا۔ ہم نے دستانے، تھیلی اور چاقو اس سوراخ میں ڈال کر اس پتھر سے اسے ڈھانپ دیا اور جواہر کو بھی چشمے کے پانی سے خوب اچھی طرح دھویا۔ اب یہاں ہمارا قیام بے سود تھا اور ہمیں جلد از جلد مگ قبائل میں اپنے ساتھیوں تک پہنچنا تھا۔ ڈھلوان کا سفر نسبتاً آسان تھا۔ دوسرے دن 11 بجے ہم اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے۔ مگ خاصی بڑی تعداد میں سردار کے خیمے کو خاصی دور سے گھیرے ہوئے تھے۔ ہم ہوائی فائر کرتے اور مگوں کو بھگاتے خیمے میں گئے تو سب ساتھی بخیریت تھے۔ ہم نے انہیں اپنی کامیابی سے واپسی کا مژدہ سنایا۔ مگوں کو ابھی تک علم نہ ہو سکا تھا کہ سردار، رانی اور مشیر مر چکے ہیں۔ کیسر نے بتایا کہ ہوائی ضروری سے فراغت پانے کے لیے وہ شام گہری ہونے اور صبح سورج نکلنے سے پہلے 3 کی ٹولی میں خیمے سے باہر جاتے رہے ہیں، اور مگ یقیناً انہیں دیکھتے ہوں گے، لیکن سردار، رانی اور مشیر کے باہر نہ جانے کے باعث بہت ممکن ہے کہ انہیں کچھ شک پڑ گیا ہو، اور اسی لیے وہ کئی بار اپنی زبان میں نعرے لگاتے ہیں۔ کیسر نے ایک اور بات بتائی کہ گولیاں تقریباً ختم ہو چکی ہیں اور اب دستی بم ہی باقی رہ گئے ہیں۔ میرے پاس اور میرے ہمراہ جانے والے ساتھیوں کے پاس بھی محض 20-22 گولیاں باقی رہ گئی تھیں۔ دستی بم مگوں کی طرف پھینکتے ہوئے ہم ان کے علاقے سے تو نکل سکتے تھے اور رانگا ماٹی بھی پہنچ سکتے تھے، لیکن وہاں پر اسلحے کی ضرورت تھی، اور مجھے فوراً ہی جادوگرنی کا دکھایا ہوا منظر یاد آ گیا، جس میں میرے چاروں طرف لاشیں پڑی تھیں اور میں، کیسر اور اس کے ساتھی درختوں پر فائر کر رہے تھے، اور درختوں پر پتوں میں چھپے ہوئے اور ٹہنوں پر بیٹھے چکما لڑا کے گولیاں لگنے سے گر رہے تھے۔ کیسر کو میں نے اور میرے ہمراہ جانے والے ساتھیوں نے اپنے ان 2 ساتھیوں کے متعلق بتایا جو خزانے کو ہتھیانے کی کوشش میں مارے گئے تھے۔ کیسر نے ان کی ہلاکت کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا، بلکہ مجھے اپنے ساتھیوں کی غداری کے بارے میں معذرت کرنے لگا کہ وہ شرمندہ ہے کہ ساتھیوں کے چناؤ میں اس سے غلطی ہو گئی۔ اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو میرے سامنے کہا کہ اگر کسی نے بھی حکم عدولی یا غداری کا سوچا بھی تو وہ خود اسے ہلاک کر دے گا۔ ہم نے رانگا ماٹی جانے کی مکمل تیاری کر لی
اور اب ہمیں نیچے سے نکلنا اور مگوں کے بیچ میں سے راستے بناتے ہوئے چشمے کے ساتھ ساتھ پہاڑ کی ڈھلوان میں اترنا تھا۔ لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اپنے مطلوبہ بور کی گولیوں کے حصول کا تھا، اور ویسی گولیاں نہ ملنے کی صورت میں ہمیں نئی گولیاں اور اسلحہ لینا تھا۔ میں نے خیمے میں ہی کیسر سے علیحدگی میں مشورہ کیا۔ صرف ایک ہی ذریعہ تھا کہ ہم کسی فوجی چوکی پر اچانک حملہ کر کے وہاں سے اسلحہ اور ایمونیشن چھین لیں۔ چٹاگانگ جا کر یہ کام کرنا اور بخیریت لوٹنا ناممکن تھا، کیونکہ چٹاگانگ فوجی چھاونی تھی اور وہاں بنگلہ دیشی فوج کا ایک ڈویژن متعین تھا۔ پھر وہاں سے رانگا ماٹی پہنچنے کے لیے جیپوں کی ضرورت تھی۔ تیسری رکاوٹ یہ تھی کہ چکما قبیلے کو بنگلہ دیشی فوج نے ڈھلوانی جانب سے گھیرے میں لے کر آمد و رفت کے تمام راستے بند کیے ہوئے تھے، لہٰذا ہمیں اسلحہ اونچائی پر کسی فوجی چوکی سے چھین کر اوپری راستے سے رانگا ماٹی جانا تھا۔ ایک اور سوچ نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ مورنگ، مگ اور میزو قبائل میں ہمیں جن کٹھن حالات سے گزرنا پڑا تھا، ان کے پیش نظر اگر ہم اس راستے کی دشواری کو پسے پشت بھی ڈال دیتے تو بھی ہمارا اس راستے سے گزرنا ناممکن تھا۔ ایمونیشن کی کمیابی کی وجہ سے ہم بری طرح پھنس چکے تھے۔ جب کوئی صورت بھی دکھائی نہ دی تو میں نے بنگلہ دیش کے نقشے نکالے اور چٹاگانگ کے پہاڑی علاقوں کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے مگ قبیلے کے محل و وقوع کا تعین کیا۔ یہ چشمہ جو اب ندی کی صورت اختیار کر چکا تھا، دریائے کرنافلی میں جس جگہ شامل ہوتا تھا وہیں پر کرنافلی پیپرز مل تھی اور یہاں کا بنا ہوا کاغذ برآمد بھی ہوتا تھا۔ اس پیپر ملز کی بنیاد ایک اردو سپیکنگ انجینئر نے رکھی تھی اور اپنی نگرانی میں تمام مشنری لگوا کر اسے چالو کیا تھا۔ اس انجینئر کو اپنے ہاتھوں تعمیر کردہ اس کارخانے سے اتنی محبت تھی کہ متعصب بنگالی کارندوں کی ہر قسم کی بد اخلاقی اور بدتمیزی کو برداشت کرتے ہوئے اور اپنے بہی خواہوں کی بار بار تنبیہ کے باوجود اس نے یہاں سے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا ڈرائیور بھی بنگالی تھا۔ ایک روز جب بنگالی ملز میں ہنگامہ بپا کیے ہوئے ملز کو آگ لگانے لگے تو اس انجینئر نے ملز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے بنگالی ڈرائیور کو کہا کہ اسے مزدوروں کے پاس لے چلے تاکہ وہ انہیں اپنے یہاں سے ہمیشہ کے لیے جانے کا بتا کر انہیں ملز کو آگ لگانے سے روکے۔ بنگالی ڈرائیور اسے مزدوروں کے درمیان لے جا کر جیپ سے اترا اور مزدوروں کو کہا کہ یہ انجینئر اب بھاگ رہا ہے، اسے جانے نہ دینا۔ مشتعل مزدوروں نے انجینئر کو جیپ کے پیچھے رسیوں سے باندھ کر پتھریلی زمین پر اس بری طرح سے گھسیٹا کہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد اس ملز میں ایک فوجی چوکی قائم کر دی گئی تھی۔ بہت ہی کم امکان تھا کہ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد بھی وہ چوکی وہاں قائم ہو، لیکن بظاہر کوئی دوسری صورت سامنے نہ ہونے کے باعث میں نے اس چوکی پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگ سردار، رانی اور مشیر کے علاوہ بھالا بردار عورتوں کی لاشوں کو خیمے میں چھوڑ کر ہم سب یکبارگی خیمے سے باہر نکلے۔ زہریلے تیر اور بھالے بھی ہمارے پاس تھے۔ آگے آگے ہمارے پیدل ساتھی تھے اور پیچھے ہم خچروں پر سوار۔ ہم نے 4-5 فائر کیے اور 6 دستی بم مگوں کی طرف پھینکے۔ کلپنا بھی ایک خچر پر سوار تھی۔ آدھے گھنٹے میں ہی ہم مگوں کے علاقے سے باہر نکل آئے۔ دستی بموں نے گولیوں سے زیادہ اثر دکھایا۔ پہاڑی علاقے اور پتھروں کے باعث صرف چند مگ زخمی ہوئے ہوں گے۔ وہ ہمیں جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ ابھی ہم مگوں کے بیچ میں سے ہی گزر رہے تھے کہ سردار کے خیمے سے ایک زوردار آواز آئی اور خیمہ ٹکڑے ہو کر نیچے آن پڑا۔ میری لا علمی میں ہی کیسر نے خیمے میں اپنا بنایا ہوا ایک دستی بم فٹ کر دیا تھا اور اس کی پن کو ایک لمبے دھاگے سے باندھ کر دھاگے کا دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ ابھی ہم مگوں کے قریب ہی تھے کہ دھاگا ختم ہو گیا اور کھینچنے پر ہم سے پن نکل گئی۔ اگرچہ کیسر نے میری اجازت کے بغیر یہ کام کیا تھا، لیکن میں نے اس سے اس کے متعلق کوئی بات نہ کی۔ آخر میں کوئی عقل کل تو تھا نہیں۔ خیمے کی ایسی حالت سے ایک تو مگ فوراً ہی خیمے تک جانے سے کتراتے ہوں گے اور اپنے سردار، رانی اور مشیر کے متعلق ہمیشہ شک و شبہ میں مبتلا رہیں گے کہ آیا ہم نے انہیں ختم کیا یا خیمے کی اس حالت کے باعث وہ ختم ہوئے۔ اس طرح ہمیں ان کی پہنچ سے نکلنے کے لیے وقت مل گیا۔ اگر مجھے یہ بات سوچتی تو میں اس پر یقیناً عمل کرتا۔ شام ڈھلنے تک ہم پہاڑ کی ڈھلوان پر خاصا سفر طے کر چکے تھے۔ نقشے کے مطابق رانگا ماٹی ہم سے 25-30 میل دور تھا۔ ہم نے ندی کے کنارے پڑاؤ کیا۔
میں نے کیسر اور اپنے نمبر 2 کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے قافلے کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ میں، کیسر اور میرا نمبر 2 اپنے ایک ایک ساتھی کے ہمراہ پیپرز مل کی طرف جائیں، جبکہ باقی قافلہ رانگا ماٹی جائے اور گاؤں کے باہر پڑاؤ کرے تاں کہ ہم اپنے مشن سے لوٹ کر ان سے واپس آ ملیں۔ اگر رانگا ماٹی والے قافلے سے پڑاؤ کے دوران کوئی ان کی آمد کی وجہ پوچھے تو یہ بتائیں کہ راجہ تری دوئے رائے کے خطوط اور پیغام لے کر قافلے کا دوسرا حصہ ایک آدھ دن میں ان سے آن ملے گا۔ کیسر نے اپنے ایک معتمد ساتھی کو اس قافلے کی سرداری سونپی اور اسے کہا کہ وہ اور اس کے ساتھی تھائیوں پر نگاہ رکھیں، ان کی حرکات نوٹ کریں اور اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے تو بلا جھجک اسے ختم کر دیں۔ ویسے مجھے یقین تھا کہ ایسی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ اپنی طے شدہ منزل پر پہنچنے کے انتہائی قریب ہو کر کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ مجھے خطرہ صرف حمید سے تھا۔ جب سے شمس کی پٹائی اور موت واقع ہوئی تھی، حمید ہم سے کچھ کھنچا سا تھا۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد حمید کو بلایا اور اسے کہا کہ میرے دیے ہوئے ڈالر مجھے عارضی طور پر واپس کر دے۔ میں بخوبی جانتا تھا کہ زیادہ راہ ہی کسی کو بھاگنے میں مدد دے سکتا ہے۔ مگ اور مورنگ قبائل کے خوف سے وہ نہ تو پیچھے پلٹ سکتا تھا اور پیسے کے بغیر بنگلہ دیش سے بنا پاسپورٹ کے گزرنا کم از کم اس کے لیے ناممکن تھا۔ میں نے اس سے ڈالر لیے اور کیسر نے اس کی جامع تلاشی لی کہ شاید اس نے کوئی اسلحہ وغیرہ چھپا کر نہ رکھا ہو۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے خچر ان کے مالکان کے منہ مانگے داموں خرید کر انہیں واپس بھیج دیا۔ بقیہ قافلے سے ودا ہو کر ہم پانچوں پیپر ملز کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں سردی بھی کم تھی اور کہیں کہیں آبادی کے آثار بھی دکھائی دیتے تھے۔ ہم نے 2 روز کی ضرورت کا ٹن فوڈ ہمراہ لیا اور ریوالور اور پسٹل کی جتنی گولیاں بھی قافلے میں موجود تھیں وہ بھی لے لیں۔ کیسر اور میرا نمبر 2 حیران تھے کہ منزل کے اتنی قریب پہنچ کر بھی مجھے اسلحے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ 1-2 بار انہوں نے پوچھا بھی، لیکن میں نے یہ کہہ کر انہیں ٹال دیا کہ چکما قبیلے کے پاس تو فائر آرمز ہے نہیں اور واپسی کے سفر کے دوران چکما کی رانی اور بیٹے کے ہمراہ ہونے کے باعث اگر ہمیں کہیں ضرورت پڑی تو ہم اسلحہ اور گولیاں کہاں سے حاصل کریں گے۔ اس لیے رانگا ماٹی جانے سے پہلے ہی ہمارا پوری طرح سے مسلح ہونا ضروری ہے، جبکہ اصل وجہ جادوگرنی کا دکھایا ہوا وہ منظر تھا جسے میں ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہ کر سکا۔ اپنی موبیلٹی بڑھانے اور فوجیوں سے مقابلہ ہونے کی صورت میں چھپنے کے لیے ہم نے پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ کمپس یعنی قطب نما کی مدد سے راستے کا تعین کرتے ہوئے ہم نے رات 9 بجے اپنا سفر شروع کیا اور 2 بجے تک چلتے رہے۔ بقیہ رات ہم نے پتھروں پر لیٹ کر گزاری۔ فوجی چوکی پر حملے یا اس میں اچانک داخل ہو کر فوجیوں پر قابو پانے کا مکمل پلان میں نے ترتیب دیا تھا۔ پروگرام کے مطابق شام 7:30 بجے پہلے مجھے اکیلے چوکی میں داخل ہونا تھا اور پیپر ملز کے میجر کے بنگلے کا پوچھنے کا بہانہ کر کے فوجیوں کی تعداد اور اسلحے کا جائزہ لینا تھا۔ اس وقت فوجی رات کا کھانا کھاتے ہیں۔ اگر حالات موافق اور فوجیوں کی تعداد اتنی ہوئی جن کو ہم زیر کر سکیں تو چوکی سے باہر آ کر مجھے ایک مخصوص وسل بجا کر اپنے ساتھیوں کو اطلاع دینی تھی جو قریب ہی چھپے بیٹھے ہوں گے۔ پھر ہمیں فوراً ہی اکٹھے چوکی میں داخل ہو کر فوجیوں کو ہینڈز اپ کروانا اور ان کا اسلحہ اور اسلحہ خانے سے ایمونیشن وغیرہ اٹھانا ہوگا۔ اگر انہوں نے مدافعت کی کوشش کی تو پہلے صرف سائلنسر والے پسٹل کی ساری گولیاں چلا کر اور اگر پھر بھی ضرورت پڑی تو دوسرا اسلحہ استعمال کیا جائے گا۔ اگلا سارا دن چلتے رہنے کے بعد سپہر کو ہمیں پیپرز مل دکھائی دی اور ہم ایک چٹان کی آڑ میں تازہ دم ہونے کو بیٹھ گئے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ میں بخوبی جانتا ہوں اور کیسر بھی اسے آزما چکا ہے کہ فوجی بھی ہم جیسے ہی انسان ہوتے ہیں اور ان سے بھی فاش غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ گورکھپور کا ہوائی اڈا مکمل اور فول پروف پلاننگ کیسر اور حبیب کی بے مثال بہادری کی وجہ سے تباہ ہوا۔ میرے اندازے کے مطابق اس چوکی میں صرف ایک گروپ یعنی 12 فوجی ہوں گے جن کی کمان کسی صوبیدار یا کیپٹن کے پاس ہوگی اور 10-12 فوجیوں پر بے خبری میں اسلحہ تان کر قابو پانا ہم پانچوں کے لیے کوئی مشکل نہیں، صرف دلیری اور تیزی سے عمل کی ضرورت ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا کیونکہ میرے اور کیسر کے سوا فوجیوں سے ابھی تک کسی نے ٹکر نہیں لی تھی۔ شام کو 6:30 بجے ہم ملز کی طرف روانہ ہوئے۔ فوجی چوکی ڈوبتے سورج کی شعاؤں میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ چوکی ملز کے احاطے کے باہر دریائے کرنافلی کے عین کنارے پر بنی ہوئی تھی۔ ملز کے ملازمین کے کوارٹر اور افسران کے بنگلے ملز کے احاطے کے اندر ہی تھے۔ ہم جن پتھروں کی اوٹ میں بیٹھے تھے اس کے آگے چوکی تک کوئی
ایسا پتھر یا چٹان نہ تھی جس کے پیچھے چھپا جا سکے. ہمیں لامحالہ رات ڈھلنے کا انتظار کرنا تھا تاکہ کسی کی نظر میں آئے بغیر چوکی تک جا سکیں. اللہ کا نام لے کر ٹھیک 7 بجے میں نے ساتھیوں کو چوکی کی طرف چلنے کا اشارہ کیا اور ہم ایک دوسرے سے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر چوکی کی طرف روانہ ہوئے. 15 منٹ میں چوکی کے احاطے میں پہنچ کر میں نے ایک بند دروازہ کھٹکھٹایا. ایک حوالدار نے دروازہ کھولا اور سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا. مشرقی پاکستان میں ملازمت کے دوران میں نے تھوڑی بہت بنگلہ بھاشا یعنی بنگالی زبان سیکھ لی تھی، لیکن اپنے حلیے، قد و قامت اور رنگ سے میں قطعاً بنگالی نہیں لگتا تھا. سقوط ڈھاکہ کے بعد کئی مغربی پاکستانی ڈھاکہ میں بنگلہ دیشی فوجیوں سے اپنے ذاتی تعلقات کی بنا پر وہیں رہ گئے تھے. چند ماہ تو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بعد میں انہیں تعلقات کی بنا پر بنگلہ دیشی شہریت مل گئی اور ان کے ضبط شدہ اثاثے اور کاروباری سہولتیں بھی بحال ہو گئیں. انہی میں میرے 2 دوست بھی شامل تھے. ایک تو فرید خان تھا جس کی بیبی آئس کریم ڈھاکہ اور اس کے مضافات میں انتہائی مقبول تھی اور گلستان سینما کے سامنے ہی اس کی مرکزی دکان تھی. دوسرا فلم سٹار ہارون تھا جس کے 2-3 کارخانے تھے. وہاں کی مقبول ترین فیروز ڈائری بھی اس کی ملکیت تھی. چوکی پر میں نے فرید خان بن کر حوالدار سے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ مجھے فیکٹری کے جنرل مینیجر کے گھر جانا ہے اور میرے ساتھ 4 افراد اور بھی ہیں. حوالدار نے خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ پہلے یہاں چائے پئیں، پھر ہمارا کوئی جوان آپ کو مطلوبہ بنگلے تک پہنچا دے گا. آپ اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لیں، میں کیپٹن صاحب کو آپ کی آمد کی اطلاع دیتا ہوں. اچانک ہی اس نے سوال کیا کہ آپ کی گاڑی کہاں ہے؟ ہم تفریحی موڈ میں تھے، لہذا چٹاگانگ تک ہوائی جہاز سے اور یہاں تک اسٹیمر سے آئے ہیں اور گھاٹ سے یہاں تک پیدل. میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا. حوالدار کیپٹن کو ہمارے متعلق بتانے چلا گیا. اس دوران میں نے دروازے سے باہر آ کر ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ فوراً اندر آ جائیں. اس کے ساتھ ہی میں نے دوسرا دروازہ کھول کر جھانکا تو وہاں جوانوں کے بستر اور چارپائیاں وغیرہ تھی. میرے پہلے اندازے کے خلاف یہاں 5 کمرے تھے. کیپٹن کے دفتر کے علاوہ ایک کچن اور ایک کمرہ اسلحہ خانہ اور کوارٹر گارڈ ہوگا جہاں یقیناً مسلح پہرے دار ہونا چاہیے تھا. جس کمرے میں حوالدار مجھے ٹھہرا کر کیپٹن کے پاس گیا تھا وہاں بھی 3 بیڈ تھے. کیپٹن یقیناً ملز کے اندر مہمان خانے میں رہتا ہوگا. میں نے ازسر نو پلاننگ کرتے ہوئے بیک وقت گارڈ روم میں مسلح سپاہی پر قابو پا کر اسلحہ خانے پر قبضہ کرنا اور کیپٹن سے اس کا سائیڈ آرم چھیننا تھا. فوجی قانون کے مطابق ڈیوٹی دینے والوں کے سوا چوکی یا کمپنی، ریجمنٹ، سینٹر، بریگیڈ اور ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں ڈیوٹی سے واپس آنے والے فوجی سب سے پہلے اپنا اسلحہ گارڈ روم میں جمع کرواتے اور روانگی اور آمد کی رپورٹ لکھواتے ہیں. میرے خیال میں ڈیوٹی دینے والے فوجی چوکی پر نہیں بلکہ ملز کے مختلف حصوں میں ڈیوٹی دینے پر مامور تھے. میرے ساتھی چوکی کے احاطے میں آ گئے. میں نے فوری طور پر انہیں 2 ٹولیوں میں تقسیم کر کے ایک ٹولی کو گارڈ روم میں سے گارڈ پر قابو پانے اور دوسری ٹولی کو جوانوں کو ہینڈز اپ کروانے کا کہا. جلدی دی ہوئی ہدایات میں نے بمشکل ختم ہی کی تھی کہ حوالدار واپس آیا اور مجھے کیپٹن کے کمرے میں لے گیا. کیپٹن جوان اور خاصا سمارٹ تھا. اس نے کھڑے ہو کر مجھ سے مصافحہ کیا. میں نے بنگلہ زبان میں کیمون آچھن اور اپنور کے حال چھے کہہ کر انگریزی میں گفتگو شروع کی اور حوالدار میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے چائے کا انتظام کرنے کے لیے چلا گیا. ہمارے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا. ڈیوٹی پر گئے ہوئے فوجی کسی بھی وقت واپس آ سکتے تھے اور ان کے اسلحہ کے مقابلے میں ہمارے سائیڈ آرمز بالکل بیکار ثابت ہوتے. ان کی واپسی سے پہلے ہی ہمیں یہاں پر موجود تمام فوجیوں پر قابو پا کر انہیں بے ہوش کرنا اور تمام اسلحہ اور ایمونیشن لے کر بغیر مقابلے کے غائب ہونا تھا. حوالدار کے جاتے ہی میں نے سائلنسر لگا پسٹل نکالا اور اس سے پہلے کہ ہکا بکا کیپٹن کچھ سمجھ سکے اس کے پاس جا کر اس کی کن پٹی سے لگا دیا اور کہا یہ مذاق یا ایکٹنگ نہیں، میرے ساتھی تمہارے سب جوانوں پر قابو پا چکے ہیں. اگر اپنی اور اپنے جوانوں کی زندگی بچانا چاہتے ہو تو ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور میرے ساتھ چل کر اپنے جوانوں کو کہو کہ بلا چوں چراں اور کوئی حماقت کیے بغیر میرے احکام پر عمل کریں. یہ کہتے ہوئے میں نے کیپٹن کی بیلٹ میں بندھے ہوئے ہولسٹر سے اس کا ریوالور نکال لیا. اس کے ریوالور کے دستے پر بنے رنگ میں کلپ لگا تھا جو اس کے کندھے پر لگے سٹارز کے فلپ میں سے گزرتے ہوئے وسل پٹی میں لگا تھا. میں نے اس کے ریوالور کو کلپ سے آزاد کیا. کیپٹن نے ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھے. اس کی کن پٹی سے اپنا پسٹل لگائے اور دوسرے ہاتھ میں اس کا ریوالور پکڑے میں اسے لے کر دوسرے کمرے میں آیا. کیسر اور میرے نمبر 2 نے میری واپسی تک بڑی پھرتی دکھائی تھی. حوالدار سمیت 7 جوانوں کو انہوں نے ہینڈز اپ کرا کر فرش پر لٹا رکھا تھا. میں نے کیپٹن کو کہا کہ اپنے
जवानों को कहे कि कोई हरकत न करें वरना सबको खत्म कर दिया जाएगा। कैप्टन ने लफ्ज बलफ्ज मेरे अल्फाज बंगला जबान में अपने जवानों को कहे। हम उन्हें बांधने के लिए रस्सियां लानी भूल गए थे। मैंने नंबर 2 को कहा तो उसने फौरी तौर पर जवानों की चारपाइयों की पायतें की रस्सी काट कर हमारे सामने रख दी। इधर कैसर ने उनके बिस्तरों की चादरों के टुकड़े करके उनके मुंह में अच्छी तरह ठोंस कर बंद कर दिया और थाइयों ने उनके हाथ पीछे बांध दिए। अभी हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ था। हमें गार्ड रूम के मुसल्ला जवान को काबू करके असलहा खाने की चाबी लेनी, सारा असलहा और एमुनेशन निकालना और इन सब को गार्ड रूम में ले जाकर बेहोश करना और किचन में काम करने वाले लांगरी को भी बेहोश करना था। उनकी निगरानी पर अपने 3 साथियों को छोड़कर मैं और कैसर गार्ड रूम में गए। वहां मुसल्ला गार्ड अपनी राइफल करीबी मेज पर रखे कुर्सी पर बैठा था। उसकी राइफल उठाकर हमने उसे फौरी काबू कर लिया और असलहा खाने और क्वार्टर गार्ड की चाबी मांगी। दोनों चाबियां उसने बिला हियल और हुज्जत हमारे हवाले कर दी। कैसर ने पिस्तौल का दस्ता उसके सर की पिछली जानिब मारकर उसे बेहोश किया और क्वार्टर गार्ड खोलकर उसे घसीट कर उसमें डाल दिया। क्वार्टर गार्ड के साथ ही असलहा खाना था, जहां 10 ऑटोमेटिक राइफलें, 2 रिवॉल्वर और गोलियों के बक्स पड़े थे।